جو اس مقامات کی رنگینیوں میں، اس مقامات کے نظاروں میں کھو جاتا ہے، رک جاتا ہے، قرار پکڑ لیتا ہے، اس کا آگے کا سفر رک جاتا ہے۔ اور کشف و کرامت کے بارے میں بزرگوں نے کیا فرمایا ہے، اگر آپ تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ کیا کشف اختیاری ہے، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ کشف و کرامت کے نام پر کروڑوں روپے کا بزنس اس کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے، اور کیا کشف اختیاری ہے یہ اس کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو اس میں میں نے کشف و کرامت کی منزلوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے انتہائی مختصر سے وقت میں۔ دو مقامات اور دو کیفیات ایسی ہیں جس سے ہر سالک گزرتا ہے۔ ایک کیفیت ہے جس کا نام ہے قبض، اور ایک ہے بسط۔ یہ دو بڑی اہم کیفیات ہیں جو انسان کو بہت کچھ سمجھا جاتی ہیں، بہت کچھ دکھا جاتی ہیں۔ اسی راہ کے اندر، اسی سفر کے اندر تین مقامات ایسے ہیں جو انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں، خیالات کے طور پر، روحانی طرز فکر کے طور پر، علم کے بنیاد پر، اور روحانی مقامات کے مقام پر۔ مختلف درجات سے وہ گزرتا ہے۔ تین مقامات بہت اہم ہیں، جس میں سب سے پہلا مقام فنا فی الشیخ ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے، پھر بقا باللہ کی منزلیں ہیں۔ ان تین یا چار مقامات جس کا ذکر میں نے مختصر طور پر کیا ہے، ہر سالک گزرتا ہے، اور ان تین مقامات کی کیفیت روحانی بھی الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے معاملات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ان میں بھی روحانی کیفیات چلتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں اس وقت دائرہ عملیات پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے آج میرا انداز اور الفاظ بالکل مختلف ہوں گے۔ عملیات ایک الگ راہ ہے، عملیات کی تعلیم ایک الگ راہ ہے، طریقت ایک الگ راہ ہے، روحانیت کی راہ الگ ہے۔ ہر علم کا اور ہر راہ کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ہی ایک الگ عروج ہے۔ سب سے پہلے سالک فنا فی الشیخ کے درجات سے گزرتا ہے۔ شیخ کی ذات میں فنا ہوتا ہے، شیخ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور ڈائریکٹ اپنے شیخ سے فیض پاتا ہے۔ پھر اپنے روحانی درجے کے حساب سے وہ مختلف اقسام کے فیض پاتا ہے۔ کبھی توجہ القائی پاتا ہے، کبھی توجہ اصلاحی پاتا ہے، کبھی توجہ انکاسی سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ہاں، اب میں توجہ اتحادی کی بات نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے مختلف کیفیات سے وہ گزرتا ہے اپنے مقام کے حساب سے۔ کچھ سالکین کا درجہ جب آہستہ آہستہ بلندی کی طرف آ رہا ہوتا ہے، وہ شیخ کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں، تو شیخ جن کیفیات روحانی سے گزر رہا ہوتا ہے وہ ان پر وارد ہونے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی شیخ حالت مراقبہ میں رہبری کر دیتے ہیں، کبھی حکم جاری ہو جاتا ہے جو اسے پہنچ جاتا ہے، کبھی اسے اطلاع دے دی جاتی ہے روحانی طور پر جو اس وقت اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس روحانی سفر کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب سالک مختلف خطرات سے گزر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی توجہ شیخ کی بدولت اس کی رہبری کی جاری ہوتی ہے روحانی طور پر۔ فنا فی الشیخ کا جو مقام ہے اس کے اندر بھی قبض اور بسط کی کیفیات سے سالک گزرتا ہے۔ یہ مقام قبض بہت اہم مقام ہے۔ اس مقام سے آپ کچھ وجوہات کی وجہ سے گزرتے ہیں۔ ایک تو ہر سالک گزرتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہے، اور کبھی کبھی مقام قبض کچھ غلطیاں کرنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ وہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں اس کا تذکرہ آج نہیں ہوگا، پھر کبھی کسی اور نشست میں کریں گے۔ لیکن یہ جو مقام قبض ہوتا ہے یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس میں سالک کبھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ اس کی روحانی کیفیات اس کے پاس سے لے لی گئی ہیں، اسے کسی چیز میں لذت نہیں آتی، اسے کہیں پر قرار نہیں آتا، وہ بے چین رہتا ہے، اسے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، اسے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ چھن گیا ہے، سب برباد ہو گیا ہے، سب تباہ ہو رہا ہے، نہ مدد ہو رہی ہے نہ کوئی حکم آ رہا ہے، بالکل بلینک ہو جاتا ہے، ترقی رک جاتی ہے۔
جہاں ہوتا ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، کوشش کے باوجود آگے کی جانب نہیں بڑھ پاتا، حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، آہ فریاد کرتا ہے، ایک درد و غم اور سوز کی ایک عجب کیفیت سے گزرتا ہے جس کا بیان ہی ناممکن ہے، کیسے کوئی الفاظوں میں بیان کر پائے گا۔ ایک خلا اپنے اندر پاتا ہے، کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی، کسی بات میں مزہ نہیں رہتا، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب شیاطین، شیطان اور نفس پھر حملہ ور ہو جاتا ہے، انسان کے ذہن میں خیالات پیدا کیے جاتے ہیں، انسان کو ایسے نظارے دکھائے جاتے ہیں، ایسے وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے مرشد سے فیض نہیں ہو رہا، اب مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملنے والا، سب برباد ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ کس لیے ہو گیا؟ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جس وقت مرشد کا دامن، شیخ کا دامن، مرشد کا ہاتھ یا روحانی استاد کا ساتھ، اسپریچول ٹیچر کا ساتھ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو مقام قبض سے باہر آ جاتا ہے، ساری کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، عروج ایک مرتبہ پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر لذت ملنے لگتی ہے، پھر کیف و مستی آنے لگتی ہے، پھر عروج ملتا ہے، پھر جو اداسی تھی، جو بے چینی تھی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مقام بست میں سالک کو بہت کچھ عطا ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، قوتیں ملتی ہیں، اختیار ملتا ہے۔ یہ سب سے ہی خطرناک امتحان ہوتا ہے، بہت خطرناک آزمائش ہے یہ بھی، کہ اختیار دے کر پرکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے دنیاوی مقصد کو پانے کے لیے، یا پھر میری طرف نگاہ کرتا ہے کہ میرا کیا حکم ہے، کیسے چلتا ہے یہ، کیا کرتا ہے یہ۔ اس راہ میں انسان، اس راہ میں سالک مختلف کیفیات روحانی سے گزرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس راہ میں پیر کامل کا ہاتھ پکڑو، کسی جاہل کا ہاتھ نہ پکڑو، نہ تو وہ خود چلا ہے نہ تمہیں چلنے دے گا، کیونکہ کبھی کبھی کچھ ایسی کیفیات بھی آ جاتی ہیں اور ہو جاتی ہیں کچھ سالکین پر، سب پر نہیں، کچھ سالکین پر، کہ بظاہر دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ انسان نفسیاتی ہو رہا ہے، یا یہ اس انسان کے ساتھ کوئی ذہنی معاملہ ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ روحانی کیفیات ہوتی ہیں، وہ روحانی پرابلمس ہوتی ہیں، وہ اسپریچول پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو جو خود اس راہ سے نہ گزرا ہو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو بھی مس گائیڈ کرے گا۔ اسی طرح سالک اس راہ کے اندر مختلف کیفیات سے گزرتا ہے، مختلف مقامات سے گزرتا ہے۔ اسی راہ میں شیاطین، شیطان، نفس اور شیطان کی راہ پہ چلنے والے لوگ آپ کو لوٹنے کے لیے، آپ کی راہ میں دیوار کھڑے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا راستہ روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی ترقی کو زوال میں تبدیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جال بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ پھنس جائے۔ یہ جال کون کون سے ہوتے ہیں، کن کن طریقوں کے ہوتے ہیں، کس کس طرح کے ہوتے ہیں، ایک سالک کو اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔